بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ تخصص فی الحدیث سال اول، کتاب مناہج المحدثین عامہ والخاصہ، شیخ علی نائف بقائی۔ آج لیکچر نمبر 6 ہے، کتابت حدیث اور ضبط کتاب سے متعلق مناہج المحدثین۔ شیخ ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم الحدیث کے 9، 25 اور 26 میں محدثین کے ان مناہج کا ذکر کیا جو انہوں نے کتابت حدیث اور ضبط حدیث میں اختیار کیا۔ بعد کے علماء جیسے امام نووی، سخاوی نے ان مناہج کو مزید واضح کیا۔ تو پہلا منہج ہے آداب کتابت حدیث، دوسرا ہے ضبط حروف مہملہ اور احادیث کے درمیان فصل، تیسرا ہے تلقی و روایت حدیث میں محدثین کا منہج، چوتھا ہے تصحیح و تدبیب، پانچواں ہے کشف محو اور درب، چھٹا ہے مختلف روایات کے درمیان جمع، ساتواں ہے رمز کے اشارے اور آٹھواں ہے کتابت تسمیع، طباق کہتے ہیں۔ تو یہ 8 جو ہے وہ مباحث ہیں۔ آداب کتابت حدیث، اہم دیگر نکات، فلان بن عبداللہ جیسے نام عبد کو سطر کے آخر میں اور اللہ کو اگلی سطر میں لکھنا یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بار بار درود شریف درود السلام مکمل لکھنا مستحب ہے اور اسے صرف صاد جیسی علامت سے مختصر کرنا مناسب نہیں ہے۔ آیت صلی علیہ وسلم تسلیمہ کے پیش نظر درود کے ساتھ سلام کو بھی ساکت نہ کیا جائے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ثنا صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم پر تردی اور دیگر انبیاء کرام پر صلوات لکھنا بھی مستحب ہے۔ بنیادی آداب، طالب حدیث اور کاتب حدیث پر لازم ہے کہ جو کچھ لکھے اسے مکمل شکل یعنی اعراب اور نقطوں کے ساتھ ضبط کرے تاکہ التباس سے محفوظ رہے۔ اشکال صرف اس چیز میں پیدا کیا جائے جو وقتاً مشکل ہو۔ واضح الفاظ کے غیر ضروری تقیید سے اجتناب کیا جائے۔ زیادہ اہتمام ان اسماء رجال کے ضبط کا کیا جائے جو محض سماعی طور پر معلوم ہوں، کیونکہ معنی اور ذہن ان تک رسائی میں مددگار نہیں ہوتے۔ خط کا محقق ہونا یعنی واضح ہونا مستحب ہے، جب خط کی غیر ضروری باریکی بلا عذر ناپسند سمجھی گئی، یعنی بہت باریک انداز سے لکھنا یہ جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ دوسری بحث ہے ضبط حروف مہملہ اور حدیث کے درمیان فصل، 2 حدیثوں کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ تکرار معارضہ کی علامت، ایک بار معارضہ تو دائرے کے اندر ایک نقطہ لگا دیں جیسے یہاں پر لگا ہے، ایک بار مزید نسخے سے مقابلہ تو دائرے کے وسط میں ایک خط لگا دیں جیسے یہ، 2 بار معارضہ تو دائرے میں 2 نقطے لگا دیں بنا دیے جائیں، 3 بار معارضہ دائرے میں 3 نقطے یا 3 دائرے لگا دیے جائیں۔ یہ تمام علامات اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ نسخہ کس قدر احتیاط سے جانچا اور دوبارہ جانچا گیا ہے۔ حروف مہملہ کا ضبط، جس طرح حروف موجمہ نقطوں والوں پر نقطے لگائے جاتے ہیں، اسی طرح محدثین نے حروف مہملہ یعنی بغیر نقطے کو بھی علامت امہال سے ممتاز کیا ہے۔ بعض محدثین دال، را، سین، صاد، طا، عین جیسے حروف کے نیچے وہی نقطے لگاتے ہیں جو ان کے ہم شکل حروف کے اوپر ہوتے ہیں۔ بعض حروف مہمل کے اوپر ہلکا سا نشان جیسے ظفر کی علامہ بنا دیتے ہیں، جیسے دال اور را پر۔ دائرے سے فصل بنا کر جیسے گول دائرہ، محدثین کا معمول تھا کہ ہر 2 حدیث کے درمیان ایک خالی دائرہ الگ کر دیتے۔ مستحب یہ تھا کہ دائرہ معارضے سے پہلے نقطوں سے خالی ہو اور معارضے کے بعد ہر دائرے میں ایک نقطہ لگا دیا جائے۔ مبحث ثالث،
تحمل حدیث میں تدریج، جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث کے تحمل یعنی سیکھنے میں تدریجاً آگے بڑھا جائے، یعنی ابتداً تھوڑی مقدار پر اکتفا کیا جائے، پھر رفتہ رفتہ اضافہ ہو۔ امام سفیان ثوری شروع میں اعمش اور منصور جیسے اساتذہ سے 4-5 حدیث سن کر واپس جاتے تاکہ زیادتی اور اکتاہٹ سے بچا جا سکے۔ امام شعبہ قتادہ سے 2 حدیثیں پوچھتے، پھر جب مزید کی پیشکش ہوتی تو فرماتے نہیں جب تک ان کو خوب یاد اور مضبوط نہ کر لوں۔ امام معمر فرمایا جو شخص ان کی طلب یکبارگی کرتا ہے اسے یکبارگی کھو دیتا ہے، ہم تو 1 یا 2 حدیثیں ہی طلب کرتے ہیں۔ امام اعمش جب 3 احادیث بیان کرتے تو فرماتے تم پر سیلاب جیسی کثرت آ گئی ہے، یعنی 3 حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ عبداللہ بن داؤد ایک فرسخ کی مسافت سے امام اعمش کے پاس آتے، مگر کبھی ایک ہی مجلس میں 4 حدیث سے زیادہ نہ سنتے سوائے ایک بار، یعنی 1 فرسخ دور سے چل کے آتے پھر بھی 4 حدیثوں سے زیادہ کبھی نہ سنتے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ 4 حدیثیں سے زیادہ سنی۔ تیسری مبحث اس کا دوسرا حصہ ہے تلقی و روایت میں 2 مراحل۔ پہلا مرحلہ تحمل اور تدرج کا ہے۔ امام زہری کا قول ہے جو شخص علم کو یکبارگی طلب کرتا ہے وہ اسے یکبارگی کھو بیٹھتا ہے، علم تو 1 اور 2 احادیث کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں اگر تم اس علم کو زبردستی حاصل کرنا چاہو تو یہ تم پر غالب آ جائے گا، بلکہ اسے دن رات کے ساتھ رفیق بنا لو تاکہ اس میں کامیاب ہو۔ امام ابو زہو یعنی فرماتے ہیں کہ مطابق صحابہ کرام کا تحدیث سے احتراز اس لیے تھا کہ کہیں یہ اہل ہوا اور بدعت کے لیے سیڑھی نہ بن جائے۔ دوسرا مرحلہ ہے جمع و احتجاج۔ امام ابو حاتم رازی کا مشہور اصول ہے کہ اذا کتبت فقمش و اذا حدثت فتش، یعنی جمع کی کرتے وقت ہر سنی ہوئی روایت کو لکھ لو بلا تمییز، مگر روایت کرتے وقت مقبول کو غیر مقبول سے چھانٹ لو، یعنی جب لکھو تو ہر طرح کی حدیثیں لکھ لو اور جب بیان کرنے لگو تو پھر صرف مقبول کو ہی تفتیش کر کے وہی انہیں بیان کرو۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ سما اور غیر مدون کتابوں کے فوائد کے استیعاب کی کوشش کرے، نہ کہ ابتدا ہی سے انتخاب پر اکتفا کرے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں منتقی حضرات میں سے کوئی بھی کبھی اچھا ثابت نہیں ہوا، یعنی ابتدا میں ہی چھانٹ کر روایات کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی ابتداً یاد کیا جائے پھر بعد میں چھانٹی کی جائے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں صاحب انتخاب پچھتاتا ہے اور صاحب استیعاب کبھی نہیں پچھتاتا، یعنی پہلے جمع کرو پھر اس کے بعد چھانٹی کرو۔ چوتھی بحث ہے تصحیح اور تدبیب۔ تصحیح یہ ہے کہ کلام پر یا اس کے مقابل حاشیے پر لفظ صحہ لکھ دیا جائے کہ یہ لفظ صحیح ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی عبارت روایتاً اور مانن درست ثابت ہو جائے، مگر بعض اوقات یہ شک یا اختلاف کی گنجائش سے خالی نہیں ہوتی۔ صحہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عبارت کو نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ اسے ضبط کر کے اسی صورت میں درست تسلیم کیا گیا ہے۔ تدبیب یہ تمریز کا صیغہ ہے، جیسے تمریز بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ کلام کے اوپر صاد جیسی علامت بنا دی جائے جو یہ ظاہر کرے کہ نقل کی جہت سے یہ عبارت صحیح ہے مگر لفظاً مانن یا نحواً فاسد یا کمزور ہے۔ اس کی مثال عربیت کے اعتبار سے ناجائز کلام، اکثر اہل علم کے نزدیک شاذ روایت، مصحف الفاظ یا جملے میں کمی کا حامل کلام ہوتا ہے۔ علامت کی شکل حرف صاد کے آغاز جیسا کہ ایک خط بغیر مد کے تاکہ اسے ضرب یعنی حذف کی علامت سمجھ کر اس لفظ کے ساتھ ملا نہ دیا جائے۔ اس کے بعد 5ویں بحث ہے وہ ہے الکشف، محو اور ضرب۔ جب کتاب میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو اصل میں نہیں تھی تو محدثین اسے ظاہر کرنے کے 3 طریقے بیان کرتے ہیں۔ ضرب کو محو اور کشف دونوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو ضرب کیا ہے؟ زائد لفظ پر ایک واضح خط کھینچ دینا، اس طرح کہ جو کچھ اس خط
اس پر خط کھینچا گیا ہے وہ بدستور پڑھا جا سکے، یہی اس کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے، اور اسے شک بھی کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین مضروب علیہ کو دائرے کے نصف حصے سے گھیر لیتے ہیں، اور بعض چھوٹے دائرے یا لفظ لا الہ سے کام لیتے ہیں۔ یہ المحو، محو کا مطلب ہے بغیر کھرچے الفاظ کو انگلی سے یا کپڑے سے مٹا دینا۔ اس کا حکم بھی کشت کی طرح کراہیت کا ہے۔ کشت کہتے ہیں چاقو وغیرہ سے کاغذ کی سطح کھرچ کر لفظ کو مٹا دینا، ختم کرنا۔ اہل علم اسے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ممکن ہے وہی خارج شدہ عبارت کسی دوسری روایت میں درست ثابت ہو جائے۔ چھٹی بحث ہے مختلف روایات کے درمیان جمع۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ محدثین کا روایات کے اختلاف کو بیان کرنے کا ایک اپنا منہج تھا تاکہ وہ آپس میں خلط ملط نہ ہو اور دو روایتوں کو ایک دوسرے میں گڑمڑ نہ کیا جائے۔ جب کسی ایک نسخے کی کتابت مقصود ہوتی تو پہلے ایک ہی روایت پر بنیاد رکھ کر پوری کتابت کی جاتی اور اسے کسی دوسری روایت کے ساتھ ملا کر مبہم نہیں بنایا جاتا۔ اس کے بعد دیگر روایات کا خیال رکھا جاتا اور جو کچھ زیادتی، کمی، تبدیلی لفظ یا حرکت و اعراب اس میں اختلاف پایا جاتا وہ اسے الگ کیا جاتا۔ عملی طریقہ: اگر سطروں کے درمیان گنجائش ہو تو زائد یا بدلا ہوا لفظ وہیں لکھ یا بڑھا دیا جائے، ورنہ اسے حاشیے میں لکھا جائے۔ حاشیے میں ہر مختلف روایت کے مالک کا نام مکمل یا اس پر دلالت کرنے والا کوئی رمز درج ہو، اور آغاز یا اختتام پر اس رمز کی کوئی وضاحت بھی لکھی جاتی ہے۔ بعض محدثین مختلف رنگوں کی سیاہی استعمال کرتے ہیں، جہاں ہر رنگ ایک ہی الگ روایت کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے امام یونینی کے نسخہ یونینیہ برائے تصحیح البخاری ہے۔ امام سخاوی کے مطابق روایت کے اختلاف کا یہی اہتمام امام ابن حجر کی فتح الباری کو دیگر شروحات پر فوقیت دینے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ ساتویں بحث جو ہے رمز کے ذریعے اشارہ۔ محدثین کا یہ بھی طریقہ تھا کہ کثرت استعمال کے باعث بعض مخصوص الفاظ کو کتابت میں مختصر کر دیتے جب کہ زبان میں مکمل ہی ادا کرتے، اور یہ رواج اس قدر عام ہوا کہ اسے پڑھنے والوں کو کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ علامت اختصار یہ ہے جیسے حدثنا کو ثنا یا نا یا ثنا کر کے پڑھتے، اور حدثنی کو سنی، اور اخبرنا کو نا انا ارانا اور انبانا ان کے ساتھ پڑھا جاتا، اور قال حدثنا کو تثنا اور قنا یہ مختصر کر دیں۔ اور انتقال سند ایک سند سے دوسری سند کی طرف تحویل کی علامت حرف ہا ہے۔ تو انتقال سند یہ حرف ہا کی قرات بھی محدثین کے مابین مختلف ہی ہے، بعض اسے مستقل حرف کے طور پر پڑھتے ہیں، بعض حدیث کہتے ہیں، اور بعض صحہ یا وقف کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ کتابت تسمیع آٹھویں بحث ہے الاتباق، تعریف اور طریقہ۔ کتابت تسمیع جسے اتباق بھی کہا جاتا ہے یہ ہے کہ طالب علم بسم اللہ کے بعد اس شیخ کا نام، کنیت اور نسب لکھے جس سے اس نے اس کتاب سنی، جو کچھ اس شیخ سے براہ راست سنا اسے بھی درج کرے۔ سطر تسمیہ کے اوپر ان لوگوں کے نام بھی لکھے جن کے ساتھ اس نے سما کیا، نیز تاریخ سما بھی درج کی جاتی ہے۔ یہ اندراج کتاب کے پہلے ورقے کے حاشیے میں یا کسی ایسی جگہ آخر میں لکھا جاتا ہے جو مخفی نہ ہو۔ اہم شرائط اور احتیاط: کاتب تسمیع پر لازم ہے کہ سامع مسموع اور جس سے سنا گیا اس کا بیان غیر مبہم الفاظ میں کرے، جس شخص کا نام ثابت ہو اس کے معاملے میں تساہل سے احتراز کرے۔ کسی ایک سامع کا نام کسی غرض فاسد کے تحت ساقط کرنے سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ اگر سامع کسی دن حاضر نہ ہونے کے لیے ثابت ہو تو اس کی حاضرین میں سے کسی معتمد کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے درج کیا جاتا ہے۔ جس کا سما کسی دوسری کتاب میں ثابت ہو اس کے لیے صاحب کتاب کا سما چھاپنا، چھپانا اور نسخے کی نقل اور روایت سے روکنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کتاب کی نقل اس کے سما تک اس کے مقابلہ مردعین تسلی بخش تصحیح کے بعد ہی منتقل کی جائے۔ خلاصہ لیکچر یہ ہے کہ محدثین کی کتابت حدیث محض نقل نہیں بلکہ ایک منظم علمی نظام تھا جو ضبط،
دقت اور امانت علمی پر مبنی تھا۔ ہر علامت، نقطہ، دائرہ، صحہ، ضرب، رمز کسی خاص علمی حقیقت یعنی صحت، تکرار، معارضہ، سخت، اختلاف روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تحمل حدیث میں تدریج اور روایت میں تفتیش دونوں مل کر علم حدیث کی امانت و اتقان کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ تمام مناہج دراصل علماء مسلمین کی اپنی اختراع ہیں، جیسا کہ امام سخاوی نے وضاحت کی ہے، نہ کہ مستشرقین کی، جیسا کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری پریزنٹیشن ہے۔ اب آتے ہیں متن کی طرف۔ اب آتے ہیں متن کی طرف۔ المبحث الثالث مناہج المحدثین فی تلقی الحدیث و روایتی۔ محدثین کے مناہج تلقی حدیث اور روایت حدیث یعنی تحمل حدیث اور روایت حدیث میں۔ تو جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ تحمل حدیث تدریجاً ہوگا، اور اس وعلت تکمیش عند جمعہ و تفتیش عند روایت، جمع کے وقت اس کو لکھا جائے گا اور روایت کے وقت اس میں تفتیش کی جائے گی، جیسا کہ ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ اولا التدرج فی تحمل الحدیث، روایت حدیث میں یعنی علم حدیث کو سیکھنے میں تدریج ہوگی، آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ امام زہری فرماتے ہیں من طلب العلم جملۃ فاتہ جملۃ، جو ایک ہی دفعہ سارا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ انما یدرک العلم حدیث و حدیثان، علم حدیث ایک حدیث اور دو حدیثوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ان ھذا العلم ان اخذتہ بالمقابلۃ لہ غلبک ولکن خذہ مع الایام واللیالی اخذا رفیقا تظفر بہ، تاکہ یہ علم جو ہے نا اگر تو اسے مقابلے کے ساتھ حاصل کرے گا تو یہ تجھ پر غالب آ جائے گا، یعنی ایک ہی دفعہ یکبارگی سے حاصل کرنا چاہے گا، اس پر غلبہ پانا چاہے گا تو یہ تجھ پر غالب آ جائے گا، لیکن اگر تو اس کو دن اور رات میں اخذ کرے گا اور نرمی کے ساتھ تو اس پر کامیاب ہو جائے گا۔ خطیب بغدادی حفظ کی کیفیت جو محدث سے ہے کتابت، اپنی کتاب جامع الاخلاق الراوی و آداب السامع فرماتے ہیں کہ ولا یأخذ طالب نفسہ بما لا یطیق، کہ طالب علم اپنے آپ کو ایسے نہ بنائے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، بل یقتصر علی الیسیر الذی یضبط، بلکہ اتنا علم حدیث ضبط کرے جو آسانی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ویحکم حفظہ ویتقن، اور اپنے حافظے میں اسے مضبوط کرے اور محکم کرے۔ پھر انہوں نے اپنی سند سے ابن علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں جناب ایوب سختیانی کے پاس 5 حدیثیں سنتا، اور ولو حدثنی باکثر من ذلک ما اردت، اور اگر وہ اسے زیادہ بیان کرتے تو میں اس کو نہیں سنتا، یعنی میں بس کہتا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری تک اپنے سند ابن خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت آتی اعمش و منصورہ، میں امام اعمش اور امام منصور کے پاس آتا، فاسمع 4 احادیث او 5 ثم انصرف، میں ان سے 4 یا 5 حدیثیں سنتا پھر چلا جاتا، کراہتن ان تکسرا وتفلت، تو میں وہ ناپسند کرتا اس بات کو کہ میں بہت زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا کہ میں کثیر حدیثیں سنوں اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ میں یاد نہ کر سکوں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں 4 یا 5 حدیث۔ اسی طرح امام شعبہ تک اپنے سند سے خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، شعبہ کہتے ہیں میں جناب قتادہ کے پاس آتا، پس میں ان سے 2 حدیثوں کے بارے میں بیان کرتا، پس وہ مجھے بیان کرتے، ثم یقول، پھر وہ فرماتے ازیدہ کا کیا اور چاہیے، تو میں کہتا لا، نہیں، یہاں تک کہ میں انہیں یاد کر لوں اور خوب مضبوط کر لوں۔ اسی طرح حضرت معمر سے اپنے سند تک بیان کرتے ہیں، اپنے سند سے حضرت معمر سے وہ فرماتے ہیں کہ من طلب الحدیث جملۃ ذهب منه جملۃ، جو ایک ہی دفعہ علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب کچھ ضائع کر۔ انما كنا نطلب حدیثا وحدیثین، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جو علم حدیث طلب کیا تو ایک اور دو حدیثیں کر کے ہم نے اس کو حاصل کیا۔ اور پھر خطیب بغدادی نے یہ بھی باب قائم کیا ہے کہ ادب السوال للمحدث،
باب ادب السوال المحدث میں اپنی سند سے خالد الحذا سے فرماتے ہیں کہ کننا ناتی ابا قلابہ، ہم جناب ابو قلابہ کے پاس آتے، فیضا حدثنا بثلاثتی احادیث قال قد اکثر تھا، جب وہ ہمیں 3 حدیثیں بیان کر دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بیان کر دی ہے۔ اور اسی طرح وہ اپنی سند سے ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی فرمایا کان الامش اذا حدث بثلاثه احادیث، تو قال فرماتے قد جاءکم السیل، امام اعمش جب 3 حدیثیں بیان کر دیتے تو کہتے کہ اب تم پر سیلاب آ گیا ہے۔ قال بکر وانا مثل الاعمش، میں بھی امام اعمش کی مثل کہتا۔ اور اسی طرح اپنی سند سے عبداللہ بن داؤد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب میں جناب اعمش کے پاس ایک فرسخ سے چل کر آتا تو میں نے کبھی بھی ان کی مجلس میں 4 حدیث سے زیادہ نہیں سنا مگر ایک مرتبہ، یعنی ایک فرسخ دور سے آتے پھر بھی 4 حدیثیں ہی سنتے۔ وہذا تدرج کما ترى منهج متبع لا يحاد عنه الا للظروف غیر اعتدادیہ، تو یہ وہ منہج ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی جو ہے وہ اتباع کی جائے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ احادیث کو یاد کیا جائے گا۔ دوسرا ہے تقمیج عند جمع الحدیث و تفتیش عند الاحتجاج بھی ہے۔ تقمیج کہتے ہیں حدیثوں کو لکھنا، جمع حدیث کے وقت ہر طرح کی حدیث کو لکھ لینا اور روایت کے وقت تفتیش کر کے بیان کرنا۔ قال ابو حاتم رازی، وہ فرماتے ہیں اذا کتبت، جب تم لکھو، فقمش، تو اسے جو ہے وہ یعنی جمع کرو، یعنی جو لکھا ہے اسے جمع کرو، فقمش، متفرق جو تمہارے پاس لکھا ہو اس کو جمع کر لو، لیکن وَإِذَا حَدِّث وَفَتِّش، جب حدیث بیان کرو تو اس کی تفتیش کر لو۔ وذالک یعنی اکتب کل ما تسمعہ دون تمییز، یعنی جو کچھ تم نے سنا ہے سب کو لکھ لو، ولیکن میز المقبول من غیرہ اذا اردت التحدیث، لیکن جب بیان کرنے لگو تو مقبول کو غیر مقبول سے جدا کر لو۔ اسی طرح خطیب بغدادی اپنی سند سے ولید بن ابان الکرابسی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قلت یزید بن ہارون، یہ سیاستہ کے راوی ہیں، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا یا ابا خالد هذه المشایخۃ الضعفاء الذين تحدث عنهم، قال ادركت الناس يكتبون عن كل واحد فاذا وقعت المناظرة خصلوا، کہ یہاں پر یزید بن ہارون سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں فَإِذَا احرز صدرا مما ذکرنا فلا علیہ ان یشتغل بالسماع والکتب للفوائد المنصورہ غیر المدونۃ المجموعہ ویعمد لاستیعابها دون انتخابها۔ یزید بن ہارون سے انہوں نے پوچھا اے ابو خالد، یہ تو کمزور مشائخ ہیں جن سے آپ احادیث بیان کرتے ہیں، یعنی آپ جو مشائخ ہیں وہ ضعیف بھی ہیں جن سے آپ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو یزید بن ہارون نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ ہر ایک سے حدیثیں لکھتے تھے، فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُنَاظَرَةُ خَصَّلُوا، اور جب مناظرے کا موقع ملتا تو اپنے مخالفوں پر غالب آ جاتے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے، زیادہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب طالب علم مذکورہ باتوں میں سے ایک وافر مقدار میں حاصل کر لے تو کوئی حرج نہیں کہ ایسی مفید چیزوں کو سننے اور لکھنے میں مشغول ہو جائے جو ابھی مدون اور جمع نہیں ہوئی۔ وَيُعْمَدُ لِاسْتِيعَابِهَا دون انتخاب، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ استیعاب کرے، علم کا انتخاب نہ کرے۔ پھر اپنی سند سے عبداللہ بن مبارک تک یہ بات روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ من جاء من منتقن، یعنی منتقل حدیث
خیر اور پھر اپنی سند سے یحییٰ بن معین سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب الانتخاب یندم و صاحب المشج لا یندم، صاحب انتخاب جو ہوتا ہے وہ نادم ہوتا ہے، اور جو استیعاب والا ہوتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کسی منتخب کرنے والے کی طرف سے آیا تو اس کی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یعنی طالب علم کو روایت جمع کرتے وقت انتخاب اور تنقیح سے کام لینا چاہیے۔ اور اپنی سند سے جناب عفان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابا عوانہ تھا، میں ابو عوانہ کے پاس، محدث ابو عوانہ کے پاس موجود تھا۔ فَإِنَّهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَهُ يَنْتَخِبُونَ، ان کے پاس ایک قوم تھی جو ان سے سوال کرتی اور ان میں سے جو ہے وہ انتخاب کرتی۔ تو ابو عوانہ نے پوچھا ما تصنعون، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فقالو، انہوں نے بولا ننتخب، ہم ان میں سے انتخاب کر رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تترکوا شیئا، کسی چیز کو نہ چھوڑو، فإنه ليس شيء إلا أريد به شيئا، کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی نہ کوئی مقصد مطلوب نہ ہو، لہذا جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو لکھ لو۔ اسی طرح اپنی سند سے ابو زناد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کننا نکتب الحلال والحرام، کہ ہم حلال و حرام لکھتے، وکان زہری یکتب کل ما یسمع، اور ابو زہری حضرت امام زہری جو تھے وہ ہر کچھ سب کچھ لکھتے تھے، یعنی ابو زناد کہہ رہے ہیں ہم صرف حلال و حرام کے احادیث لکھتے اور امام زہری ساری حدیثیں لکھتے۔ فلما احتیج الیہ، اور جب ضرورت پیش آتی تو علمت انہ اعلم الناس، ہم نے جان لیا کہ وہی سب سے زیادہ علم والے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ قال الدکتور الفاضل احمد محمد نور سیف تعلیقاً علی قول یزید بن ہارون، کہ یزید بن ہارون کے قول پر انہوں نے تعلیق لکھی کہ یزید بن ہارون نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ ہر ایک سے لکھتے تھے، اور جب مناظرہ ہوتا تو اس میں وہ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتے۔ فرمایا قد میز یزید بن ہارون بین ثلاث حالات، تو یزید بن ہارون نے 3 حالات کو یہاں پر ممتاز کیا۔ پہلا حالت سماع اور اخذ، دوسرا حالت املاء اور تحدیث، اور تیسرا حالت مناظرہ۔ ویندرج تحت الاحتجاج و تصنیف، اور اسی میں احتجاج اور تصنیف بھی داخل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادرک من قبل من المحدثین وهم یتساہلون فی حالت الاولی والثانیہ، کہ میں نے جن محدثین کو پایا اس سے پہلے وہ پہلی اور دوسری حالت میں متساہل تھے، اس لیے کہ ان کی غرض جمع اور حاصل کرنا تھا، اور تیسری حالت جو تھی اس میں محدث جو ہے وہ بحث و تنقیح کر کے اور مقبول کی معرفت کر کے مردود سے اس کو وہ بیان کرتے تھے۔ تو غالب المحدثین ینہجون المنہج الذی ذکرہ یزید بن ہارون، تو اکثر محدثین نے اسی منہج کو اختیار کیا جسے یزید بن ہارون نے ذکر کیا، بس وہ اخذ اور تحدیث اور املاء میں متساہل ہوتے، اور تصنیف اور مناظرہ اور احتجاج میں وہ سختی کرتے۔ یہ جو ہے وہ محدثین کا اسلوب ہوتا تھا۔ اب تیسری فصل یہاں سے شروع ہو رہی۔ الفصل الثالث مناہجہم المتعلقۃ بکتابۃ الحدیث و ضبط الکتاب، تیسری فصل محدثین کے مناہج جو کتابت حدیث اور ضبط کتاب سے متعلق ہے۔ امام ابن صلاح نے ذکر کیا اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح کے 25ویں نو اور اس کے بعد میں علوم الحدیث میں مناہج، بعض مناہج جن پر محدثین چلے ہیں
کتابت حدیث و ضبط کتابت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک نے جس نے بھی ابن صلاح کے مقدمے کی نظم کی یا شرح کی یا اس پر تعلیق کی، انہوں نے آپ کی مطابعت کی، تو کہہ رہے ہیں کہ عنقریب و فوائد نے ابن صلاح نے اور ان کے بعد دیگر ائمہ نے ذکر کیا، ان کو میں یہاں ذکر کروں گا باعث میں۔ پہلی بحث ہے آداب کتابت حدیث۔ تو طالب حدیث پر اور کاتب حدیث پر کیا ہے کہ وہ خوب کوشش سے ضبط کتابت کرے، اور اس کی شکل اور نقطے جو ہے وہ اس طرح ہو کہ التباس بالکل نہ آئے، التباس کا اندیشہ نہ ہو۔ اور انما یشکل ما یشکل ولا یعتنی بتقیید الذی لا تکاد یطلق، اور ایسا مشکل لفظ نہ لکھے کہ جو اور ایسی قیودات نہ لگائے جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس سے التباس آ رہا ہے۔ تو جو ملتبس متشابہ اسماء ہیں ان کو بھی خوب ضبط کے ساتھ لکھے، اور ولا مدخل للمعنی و ذہن، ان میں جس میں معنی و ذہن کا کوئی دخل نہیں ہے، اور درست مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ خط جو ہے وہ واضح ہو، محقق ہو۔ بہت باریک خط لکھنا بغیر عذر کے یہ جائز نہیں ہے، اور اسے ناپسند کیا گیا ہے کہ جیسے لکھنا عبداللہ بن فلاں ان یکتب عبد فی آخری سطر، اور وہ یکتب بسم اللہ ما ابن فلاں فی اولی صدر اللہ، یعنی کسی لائن کے آخر میں عبداللہ لکھنا، عبد لکھنا، اور اللہ دوسری لائن میں لکھنا، یہ مکروہ ہے، پسند ہے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ کتابت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو بھی لکھے جب بھی آپ کا ذکر ہو، اور اس میں تکرار میں سستی نہ کرے، کیونکہ اس کے عظیم فوائد ہیں، اور دعائیہ کلمات وغیرہ بھی لکھے اس میں جو ہے وہ، اسی لیے وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ التَّقَيُّدُ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ بِمَا فِي الْأَصْلِ وَلَهُ أَن يَزِيدَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ نَاقِصًا، یعنی اس میں شرط نہیں ہے کہ اصل میں اگر نہیں ہے تو یہ بھی نہ لکھے، بلکہ اصل میں اگر ناقص ہے پھر بھی یہ لکھتے ہوئے پورا درود و سلام لکھے۔ اسے چاہیے کہ مختصر درود و سلام حرف صاد کے ساتھ یا سلام کو ساکت کر دینا، اس سے اجتناب کرے، اس لیے کہ حکم دونوں کا آیا ہے، اکٹھے صلو علیہ وسلم و تسلیم۔ اور یہ بھی مستحب ہے، اور یعنی مستحب موقد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی ذکر ہو تو عز و جل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہو تو ان پر درود و سلام لکھے علیہ السلام، اور صحابہ کرام کے لیے تردی یعنی رضی اللہ عنہم، اور اولیاء اور علماء کے لیے رحمہ اللہ کا الفاظ۔ دوسری بحث ہے حروف محملہ کو ضبط کرنا اور دو احادیث کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ تو جس طرح حروف معجمہ جو نقطے والے ہیں ان کا ضبط، انہیں اچھے انداز سے لکھنا مستحب ہے، اسی طرح جو بغیر نقطے والے ہیں ان کے لیے کوئی علامت امحال رکھنا، یہ بھی محدثین کے طرق میں سے بعض یہ کرتے ہیں کہ دال، را، سین، صاد، طا، عین جیسے لفظ ہیں تو یہ انہی جیسے جو حروف ہیں ان کے نیچے، جن کے اوپر نقطہ ہے ان کے نیچے نقطے رکھتے ہیں، جیسے دال کے نیچے زال پر نقطہ ہے اوپر تو دال کے نیچے کر دیا، زا کے اوپر نقطہ ہے تو را کے نیچے کر دیا، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں تو سین کے نیچے 3 نقطے کر دیا، دوات کے اوپر ایک نقطہ ہے تو سواد کے نیچے ایک نقطہ رکھ دیا، طا کے اوپر زوا کے اوپر ایک نقطہ ہے تو طا کے نیچے ایک نقطہ کر دیا، غین کے اوپر نقطہ ہے تو یہاں عین کے نیچے نقطہ۔ بعض وہ ہیں کہ جو حروف محملہ کے اوپر کوئی خاص علامت بناتے ہیں، جیسے یہ ایک علامت آ رہی ہے دال اور زا کے اوپر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حروف محملہ ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ان کے نیچے تحت الہا ہا، چھوٹی سی ہا جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں حروف محملہ کی صورت میں، جیسے ہا اور یہ سین، ہا کے نیچے چھوٹی ہا اور سین کے نیچے چھوٹا سا۔ ابن صلاح نے فرمایا رحمہ اللہ کہ یہ علامات جو ہے وہ یہ کتب قدیم میں کثرت سے موجود ہیں، اور جو ہے وہ کالامت من یجعل فوق الحرف محمل خطا صغیرا۔
اور اسی طرح جو ہے وہ بعض حروف مہملہ کے نیچے جو ہے وہ حمزہ کی مثل بھی کوئی حرف لکھتے ہیں، تو یہ محدثین کی علامت ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی عادت ہے محدثین کی کہ وہ دو حدیثوں کے مابین فاصلے کے لیے یہ گول دائرہ لگاتے ہیں، اور ان تکون الدوائر غفلا اے خالیاً من النقر، یعنی وہ دائرے جو ہیں وہ نقطے سے خالی ہونے چاہیے معارضہ کتاب میں۔ اور جب اس کو معارضہ کیا گیا بکل حدیث ناقدہ فی الدائرہ، اگر ایک دفعہ اس کا کیا گیا معارضہ کیا گیا، کمپیریزن کیا گیا، تو ایک نقطہ اس کے اندر ڈال دیں یا اس کے درمیان میں یوں خط لگا دیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کا ایک مرتبہ کیا گیا ہے۔ اگر دو مرتبہ کیا گیا ہے معارضہ تو دو نقطے ڈال دیں، اور اگر دو سے زائد مرتبہ کیا گیا ہے تو یہ تین نقطے ڈال دیں کہ اس لفظ کا تین مرتبہ معارضہ کیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھار اس طرح تین دائرے، ان میں ایک ایک نقطہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ تیسری بحث ہے جی الحاق ما سقط من النص والاشارۃ الی دخولی فی الاصل، اگر کوئی نص سے کوئی حرف ساقط ہے یا کوئی کلام یا کوئی حرف، تو اس کو داخل کرنا اصل میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو کثیر ایسے ہوتا ہے کہ ناسخ کتاب دوران معارضہ اصل کے ساتھ جب مراجعت کرتا ہے تو وہ کسی نسخے میں کسی کلمے کو یا جملے کو یا پوری سطر کو جو ہے وہ ساقط پاتا ہے، تو اس کو جب وہ لاحق کرتا ہے تو کیسے لاحق کرے گا؟ تو محدثین کا جو منہج ہے الحاق کا، اس کو امام ابن صلاح وغیرہ نے اپنی کتاب میں اپنی کتب علوم الحدیث میں ذکر کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے کلام ساقط ہے وہاں پر ایک لکیر لگائی جائے خطاً صاعداً الی فوق، یعنی اوپر کی طرف، پھر اس کے ثم یعطف بین سطرین عطفۃ یسیرۃ علی جہت الحاشیہ الجمنہ، پھر اسے جو ہے وہ دو سطروں کے مابین جو ہے وہ حاشیہ لکھا جائے، یعنی اس طرح کا خط لکھا جائے، یا ایک حاشیے کی بائیں جانب جو ہے وہ اس طرح کا نشان لگائے، دائیں جانب یا بائیں جانب۔ اور وَيُكْتَبُ اللحق مقابلا للخط المنعطف، اور پھر جو حرف لاحق کرنا ہے اس کو اس اصل خط کے مقابل جو ذکر کیا جائے۔ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالْحَاشِيَةِ الْيُمْنَىٰ إِنِ اتصل، اگر دائیں طرف حاشیے میں گنجائش ہے تو وہاں لکھا جائے۔ وَإِلَّا يَتَأَخَّرَ النَّقْصُ إِلَىٰ آخِرِ السَّطْرِ وَيُخَرِّجُ إِلَى الشِّمَالِ، ورنہ سطر کے آخر میں بائیں جانب جو ہے وہ لکھا جائے۔ اور وَلْيَكْتُبْ صَاعِدًا إِلَىٰ أَعْلَى الْوَرْقِ، اور چاہیے کہ وہ سطر کے یعنی صفحے کے اعلیٰ اوپر کی جانب جو ہو کر کے۔ وَإِنْ كَانَ اللَّحَقُ سَطْرَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يَبْتَدِئُ سَطُورَهُ مِنْ أَسْفَلَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ، اور اگر دو سے زیادہ سطریں جو ہے وہ ساقط ہوں تو پھر اوپر سے نیچے سے اوپر نہ لکھے، بل ثواب ابتداء من الأعلى إلى أسفل، بلکہ پھر اوپر سے نیچے لکھے۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ الْإِلْحَاقَانِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَىٰ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ بَاطِنِ الْوَرْقِ، اور اگر وہ دائیں جانب اس کے حاشیے سے ہے تو پھر اس کو صفحے کے اندر لکھے، اور حاشیہ جو ہے وہ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُسْرَىٰ كَانَ انتہاؤُ فِي طَرْفِ الْوَرْقِ، تو پھر اس کو صفحے کے ایک طرف لکھے۔ ثم يكتب عند انتہاء اللحق صح، پھر جب اس کو الحاق کی عبارت لکھ لے تو پھر اس کے آگے یہ صح کا نشان لگائے۔ ومنهم من يكتب ما صح راجع، بعض صح کے ساتھ راجع بھی لکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ۔ بعض وہ ہیں کہ جو یکتب فی آخر اللحق الکلمۃ المتصلہ به داخل الکتاب، اور بعض وہ ہیں جو کلمہ متصلہ لکھتے ہیں جو کتاب کے ساتھ کتاب میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ اتصال کلام کی پر دلالت کرے۔ تو ابن صلاح نے جو ہے وہ اس کو لاحق کو اوپر سے یعنی صاعداً الی الاعلی الورق، یعنی اوپر کی طرف سے لکھا ہے تاکہ یلا یخرج بعدہ نقص آخر، تو لہٰذا اس میں کوئی اور نقص پیدا نہ ہو جائے۔ فلا یجد ما یقابل فی الحاشیہ، اس طرح یہ انداز جو ہے وہ ان کا لکھنے کا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ إِشَارَةٌ تَخْرُجُ سَاكِنٌ تَبْدَأُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ فِي مَوْضِعِ السَّكْنِ، اور پھر اشارہ جب ہوگا تو اس کو دو کلمات کے درمیان سے شروع کریں گے، لیکن موضع فوق الکلمہ،
لیکن اس کا جو جگہ ہوگی وہ کلمے کے اوپر ہوگی، نہ کہ دو کلموں کے مابین۔ تخرج حاضر اشارہ من فوق کلمت یراد شرحها اب التنبیہ علی غلط، یہ اشارہ اس کے کلمے کے اوپر ہوگا جس سے اس کی شرح یا اس پر اس کی غلطی کی تنبیہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے پریزنٹیشن میں اس کو دیکھا تھا۔ او اختلاف روایتاً او نسختاً اخرى، اگر اختلاف روایت ہو یا کسی دوسرے نسخے سے ہو تو فیضا کاتب شرح اب تنبیہ المراد فی الحاشیہ، شرح یا تنبیہ لکھنی ہے تو وہ حاشیہ میں لکھے، تو فلا یکتب صحا، اس کے ساتھ صحا نہ لکھے، انما یرمز بحرف ہا، یا تو اس کے ساتھ حرف ہا لکھے یا پھر اسے حاشیے میں لکھے، یا پھر اس کی طرف حرف خا سے اشارہ دے، یا اس کی اگر دوسرے نسخے سے لکھا یا اسے حرف تا سے جو ہے وہ اشارہ دے، یا یکتب ترۃ وقد یکتب قالہ فلان، کبھی ترۃ اسے لکھا جاتا ہے اس کا مطلب، اور کبھی جو ہے وہ قالہ فلان کے کہہ کے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ تصحیح کا طریقہ ہے، یعنی ساکت کو لاحق کرنے کا۔ چوتھی بحث جو ہے وہ تصحیح و تدبیب کی ہے، یعنی صحیح اور مریض یعنی ضعیف۔ تو اس میں دو منہج ہیں محدثین کے مناہج کی جو کتب میں آئے ہیں، ان دونوں کو ذکر کیا ابن صلاح وغیرہ نے۔ پہلا تصحیح کا ہے، کتابت کلام کی صحیح ہونے کے لیے صحا او مقابلت فی الحاشیہ ولا یحفظ ذلک الا صحا روایتا ولا معنی، یہ صحا تب لکھا جاتا ہے جب وہ لفظ جو ہے روایت اور معنی دونوں صحیح ہو، لیکن پھر بھی وہ شک کی یا اختلاف کی جگہ سے خارج نہیں ہو، بس صحا لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا یہاں غافل نہ ہو اور اس کو اچھی طرح ضبط کر لے، کیونکہ اس کی یہی وجہ جو ہے وہ صحیح طور پر معلوم ہو سکے۔ تدبیب اسے تمریز بھی کہتے ہیں، تو یہ سات کے اس اشارے کے ساتھ کلام کے اوپر لکھا جاتا ہے جس کا ورود صحیح ہوتا ہے جہت نقل، لیکن وہ فاسد المعنی ہوتا ہے یا فاسد اللفظ ہوتا ہے، یا ضعیف ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، وہیں طور کہ اس کو عربی بنانا جائز نہیں ہوتا، یا وہ شاذ ہوتا ہے، اہل عرب سے اس طرح نہیں آیا تھا، یا اس کے اندر کوئی تصحیف کی گئی ہوتی ہے، یا وہ جملہ ناقص ہوتا ہے، یا کلام اس سے زائد، اس طرح کی جب چیزیں پائی جائیں تو اس وقت تدبیب کا یہ سات کا لفظ ڈالا جاتا ہے۔ بس اس سات کو تھوڑا کھینچ کر لکھتے ہیں اول شروع میں، اور اسے کلمے سے نہیں ملاتے تاکہ اسے درد کا گمان نہ ہو۔ یہ انداز ہے جی، یہ تقریباً پڑھ لیا ہے۔ اب آگے پانچویں بحث ہے کشف، محو اور ضرب۔ محدثین نے حرف زائد کو بات ختم کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں جو منہج ذکر کیا اسے بیان کیا، ابن صلاح نے وغیرہ نے، اور بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا کہ جب وہ کسی حرف کو ساکت کرتے تو ضرب کے ساتھ یا خرج کر یا اسے محو کر دیتی ہے، اس کے علاوہ، اور ضرب جو ہے اس پر نشان لگا دینا یہ خرجنے اور محو کرنے سے بہتر ہے، ضرب کا یہ نشان ہے، یہ اس کی صورت ہے، اور اس کو شک بھی کہتے ہیں۔ اور محدثین جو ہے وہ خط کو مضروب والے سے لاتے نہیں تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ نشان لگا دیتے تھے، یہ مضروب والے، اس کی صورت یہ ہوگی۔ بعض وہ ہیں کہ شروع اور آخر میں ہی دائرہ لگا دیتے تھے، یہ بھی مضروب ہو، اور بعض وہ ہیں کہ جو شروع میں اور آخر میں دائرہ لگا دیتے، اور بعض وہ ہیں جو صرف لا لکھ دیتے، الی اول المضروب الی آخری، یعنی لا سے آخر تک، یہاں تک، یعنی یہ کلام جو ہے وہ مضروب ہے، یہ غلط ہے، اس کی صورت یوں ہوتی لا الا، اس کے درمیان یہ جو کلام ہے المضروب ہی، یہ درست نہیں، تو یہ اس کو ساکت کرنے سے یہ بہتر ہے۔
یہ اس کی صورت بیان ہے، جیسے عبد ہے تو اس کو یوں لائن لگا دی، اور حدیث ابن مسیب ایس مسیب پر لائن لگا دی۔ کشت کہتے ہیں وہ صلاح القرطاس بالسکین، چھری سے کھرچ دینا۔ اہل علم اسے ناپسند کرتے ہیں کہ مشائخ کی بارگاہ میں چھری لے کر کوئی بندہ حاضر ہو، اس طرح یہ ناپسند کرتے تھے، چھری کے ساتھ اس کو کھرچا جائے۔ محاب کرتے ہیں بغیر کھرچے اسے ظاہر کرنا، یعنی مٹا دینا انگلی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ، تو ان کا حکم دونوں کا یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ چھٹی بحث ہے جی الجمع بین الاختلاف روایات۔ اختلاف روایت میں محدثین کا منہج جو ہے وہ آپس میں انہیں ملاتے نہیں تھے، خلط ملط نہیں کرتے تھے، نہ ان کو آپس میں وہ آپس میں چھوڑ دیتے تھے۔ فائدہ یعنی آپس میں نہ جوڑتے تھے اور نہ آپس میں ملاتے تھے۔ جب محدث کا ارادہ ہوتا ہے کسی معین کتاب سے روایات مختلفہ کا، تو اولاً جو ہے وہ ایک روایت بیان کرتے اور دوسری کو ان کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، بلکہ دوسری جو روایات ہوتی ان میں کمی بیشی یا نقصان یا حرف زائد ہوتا تو اسے جو ہے وہ بین السطور میں یا پھر حاشیے وغیرہ میں ان کو لکھا جاتا ہے، یعنی ایک نسخے سے نقل کر رہے ہیں اور جو زائد روایت ہے اس کو حاشیے وغیرہ میں سائڈ پر بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ جیسے امام یونینی نے کیا ہے، 701 ہجری وفات ہے، کا نسخہ یونینیہ صحیح بخاری کے لیے معروف ہے۔ اختلافات روایت انہوں نے کتاب کے حاشیے میں لکھی ہے، جو نسخہ یونانیہ سے ثابت۔ اور امام سخاوی نے فرمایا اختلاف روایت میں جو طریقہ سب سے بہترین ہے اور وہ اسباب جو شرح بخاری یعنی فتح الباری کو باقیوں پر ممتاز کرتے ہیں، وہ یہی طریقہ ہے جو امام ابن۔ اس کے بعد 7ویں بحث ہے اشارہ اور رمز کرنا۔ یہ بھی محدثین کا منہج ہے کہ وہ بعض کلمات کو مختصر کر کے ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، لکھنے میں مختصر کر دیتے لیکن بولنے میں کامل ہے، ان میں اختصار نہیں ہے، اور یہ بات محدثین کی یہاں رائج ہے تاکہ التباس نہ ہو۔ ولا یحرج الواقف علی مما اختصر، اس میں یہ ہے ثنا، دثنا، نا اور یہ ان سب کا معنی ہے حدثنا۔ پڑھنے میں حدثنا ہی ہوگا، ثنا نہیں پڑھیں گے، حدثنا۔ اسی طرح ثنیہ، دثنی، یہ حدثنی کا اختصار ہے۔ انا، ارنا، آنا، یہ اخبرنا کا اختصار ہے۔ تو یہ انہوں نے اصطلاحات اختصار کے لیے انبانا اور اسی طرح اخبرنی کا اختصار کیا۔ تثنا اور قاثنا یہ قال حدثنا کا۔ اس طرح ہا جو ہے یہ حرف انتقال سند، ایک سند سے دوسری سند حدیث کے لیے منتقل ہونے کے لیے حرف ہا ہے، یہ بھی کثیر مسلم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ محدثین کی عادت ہے کہ وہ قال کو حذف کر دیتے سند کے راویوں کے درمیان خط میں، ولا بد من اللفظ فی حال، لیکن قرات میں یعنی جب حدیث پڑھیں گے تو قال پڑھیں گے۔ اسی طرح اسناد جب قری علی فلان حدثنا، یہاں پر بھی قاری کے لیے ہے کہ وہ یہ کہے قری علی فلان قال حدثنا، یہاں حدثنا قال کو حذف کر۔ اور جب کوئی کلمہ تکرار سے ہو جائے جیسے صحیح بخاری میں ہے حدثنا صالح بن حیان قال قال عامر بن شعبی، تو وہ ایک کو یعنی ایک قالہ کو حد سے حذف کر دیتے، لیکن وعلی القاری ان یلفظ بہما، لیکن پڑھنے والا جو ہے نا جب یہاں پہنچے گا تو دونوں قالہ پڑھے گا، قال حدثنا صالح بن حیان قال قال عامر بن شعبی۔ 8ویں جو بحث ہے وہ ہے کتابت التسمیہ، اسے طباق بھی کہتے ہیں، یا یکتب طالب بعد بسم اللہ و کتابت اسم شیخ الذی سمی الکتاب منہ و کنیتہ و نسبہ ما سمی منہ علی لفظ، یعنی طالب علم بسم اللہ کے بعد اپنے شیخ کا نام لکھے، ان کا کنیت، نسب اور جو کتابوں سے جس لفظ سے سنی ہے وہ کتاب کے اوپر بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ لکھے، اور تحریر تاریخ سما بھی لکھے۔ اسی طرح حاشیے اول، یہ ساری چیزیں اول وقت میں یا آخر وقت میں لکھے جہاں پر وہ مخفی نہ ہو۔
اور کاتب تسمیع جو ہے وہ سامع کو، مسموع کو اور مسموع منہ کو، سننے والا جو کچھ سنا گیا، جس سے سنا گیا، وہ سب کو ایسے لفظ سے لکھے جس میں کوئی احتمال نہ رہے، اور تساہل سے اجتناب کرے، اور کسی کو کسی غرض فاسد کی وجہ سے سامع میں سے کسی کو حذف نہ کرے، اور جو موجود نہیں تھا مثبت سامع اگر بعض دنوں میں حاضر تھا، پھر اگر معتمد اگر خبر دے تو پھر اس کا بھی نام لکھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس کا سما ثابت ہے اس کو چھپا لینا یہ کبھی ہے، ایسا کرنا ہو۔ اور جب کوئی نسخہ کتابت کر لے تو جب تک اس کا اصل سے موازنہ نہ کیا جائے جو قابل قبول ہے، آگے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک آج ہماری بحث مکمل ہوئی۔ کل چوتھی فصل ہوگی طرق التحمل والادا و مناہج التعبیر عنہا، یہاں سے انشاءاللہ